آپ دیکھیے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے گا نا تو اس کی بعض وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خاندان کا ہے، کوئی آپ کے گروہ سے ہوتا ہے، کوئی آپ کی جماعت سے ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بچپن کا بیلی یار دوست۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جو معاشرہ اللہ کے نبی کی کوششوں سے بنا تھا وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں گھر والوں نے اپنے گھر ایسے لوگوں کو دیے جن سے تعلق کی بنیاد صرف دین تھی۔ جو لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آئے وہ بھی اللہ کے لیے آئے اور آخرت طلبی کے لیے آئے، اور جنہوں نے ان اجنبی لوگوں کو اپنے مال اور اپنی جائیدادوں میں شریک کیا وہ بھی صرف اس لیے تاکہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کیوں نہ ہو، جن کی نیت بھی ایک ہی کام تھا رب راضی ہو جائے اور آخرت میں ان کو جنتوں میں داخل کر دے۔ جب بھی ایسا معاشرہ بنے گا تو اس میں خاندان اور نسب اہم نہیں رہے گا، وہاں دین اور ایمان ہوگا۔ صحابہ کرام وہ گروہ تھے کہ جن کا خاندان ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ تھا، جن کا نسب اور اسلام تھا۔ ایک صحابی اپنے آپ کو کہتے تھے میں اسلام کا بیٹا ہوں، میرا تعارف اسلام ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ جب ایسے لوگ آتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو دیتے تھے، کسی بدلے کی امید پہ نہیں بلکہ اللہ سے انعام کی امید میں۔ وہی معاشرہ اصل میں اسلامی معاشرہ، جہاں تعلقات حق کی بنیاد پر ہوں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے حامی اور ناصر اسلام کی بنیاد پر ہوں گے، وہاں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وہاں پھر دینی مصلحتیں دنیاوی مصلحتوں کا جہاں ٹکراؤ آئے گا نا تو فیصلہ دین کی مصلحت کے حق میں ہوگا کہ دین کو کس سے فائدہ ہے۔